الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی خیر و عافیت سے رہیں۔ اللہ میرا رب آپ سبھی کو بہتر زندگی، بہتر کامیابی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج جو چیز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو اگر مکمل سنیں گے تو انشاءاللہ بحمد تعالی ایمان میں تازگی بھی پیدا ہوگی اور کچھ سمجھنے کو بھی آپ کو ملے گا۔ جی ہاں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے غلاموں کے ساتھ کہیں اس سفر پر تشریف لے کے جا رہے تھے۔ تو اب جب لمبا سفر ہوا کرتا تھا تو کھانے پینے کے کچھ سامان حضور کے غلام اپنے ساتھ لے کر کے چلا کرتے تھے۔ لیکن اس دن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ سفر پر تھے تو اچانک سے یہ کھانے پینے کے سامان کچھ کم ہو گئے۔ کچھ غلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس کھانے پینے کی جو سامان تھی اس میں سے سالن ختم ہو گیا ہے۔ ہاں، سبزی جو تھی ہمارے پاس، جو ہم لے کر کے چلے تھے گھروں سے، وہ ہمارے پاس ختم ہو گئی ہے سرکار۔ اب ہماری خواہش یہ ہے، اچھا ان کی آرزویں بھی دیکھیں، یہ سمجھتے تھے کہ سرکار سے اگر کہیں گے تو سرکار ہماری خواہش کو پورا ضرور فرما دیں گے۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواہش یہ ہے کہ آپ کچھ عنایت فرما دیں، یعنی آپ اگر دعا کر دیں گے تو اللہ کریم کہیں نہ کہیں سے انتظامات کر دے گا۔ کہا، یا رسول اللہ، سبزیاں سالن ختم ہو گئے ہیں، روٹیاں باقی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اگر ہمیں سالن وغیرہ مل جائے تو ہم اس میں ڈبو کر کے اپنی روٹیوں کو ڈبو کر کے اس میں کھا لیں گے آرام سے۔ سرکار نے اتنا سنا تو ایک مہار کی مکھی سرکار کے ارد گرد گھومنے لگی۔ ہاں، سرکار کے ارد گرد گھومنے لگی اور چکر لگانے لگی۔ میرے سرکار فرماتے ہیں، کہتے ہیں، میرے غلاموں، وہ دیکھو سامنے جو پہاڑی نظر آتی ہے اس پہاڑی کے اندر ایک شہد لگا ہوا ہے، مہار کا شہد لگا ہوا ہے، وہ جاؤ اور توڑ کر کے لے آؤ اور اس کو پیالے میں نچوڑ لینا، نچوڑ کر کے اپنی روٹیاں ڈبو کر کے اس میں کھا لینا۔ میرے نبی کے غلام گئے اور جا کر کے وہ توڑ کر لائے اور سکون سے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر کے اس میں روٹیاں ڈبو کر کے میرے نبی کے غلاموں نے کھائیں۔ کھانے کے بعد جب جانے کا وقت، وہاں سے روانگی کا وقت آیا تو ایک مہار کی مکھی پھر سے آتی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چکر لگانے لگتی ہے، اور جب وہ جانے لگی تو سرکار نے اس کو آواز بھی لگائی۔ ہاں، آواز بھی لگائی۔ وہ لوٹ کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ کہا، سرکار، وہ باتیں کرنے لگی سرکار سے کچھ، تو کافی دیر کے بعد میرے نبی کے غلام سرکار کی بارگاہ میں پھر حاضر ہو گئے۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر گستاخی معاف ہو، آپ کو برا نہ لگے تو فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ وہ جو مہار کی مکھی بار بار آپ کے پاس آ رہی تھی، آپ اس سے کیا ہم کلام ہو رہے تھے، آپ اس سے کیا باتیں کر رہے تھے؟ تو میرے سرکار مسکرائے۔ کہا، غلاموں، پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا، ہاں سرکار، پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ پہلے وہ اس لیے آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی، مجھ سے کہہ رہی تھی، سرکار آپ کے غلام بھوکے ہیں، آپ کے غلاموں کو سبزی یا سالن چاہیے، ہمارا شہد لگا ہوا ہے اس پہاڑی میں، وہ توڑ کر کے منگا لیں سرکار، تاکہ آپ کے غلاموں کے پیٹ بھر جائیں، تو اس لیے میں نے تم کو وہاں بھیج دیا تھا، سرکار نے ارشاد فرمایا۔ اور اس کے بعد میں یہ ہوا کہ یہ دوبارہ یہ پوچھنے آئی تھی، سرکار آپ کے غلاموں کا پیٹ بھرا یا نہیں بھرا؟ ہاں، آپ کے غلاموں کا پیٹ بھرا نہیں بھرا؟ سرکار اگر نہیں بھرا ہو تو ہم اور انتظامات کر دیں۔ تو سرکار نے جب یہ فرمایا تو ایک غلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جب وہ جا رہی تھی تو آپ نے اس کو بلایا بھی، ہاں آپ نے اس کو بلایا بھی، پھر آپ نے اس سے باتیں بھی کی، تو میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں، غلاموں، بلا کر کے میں نے یہ پوچھا تھا کہ ذرا یہ بتا کہ تیرا یہ جو شہد ہوتا ہے یہ اتنا میٹھا کیسے بن جاتا ہے؟ ہاں، اتنا میٹھا کیسے بن جاتا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب یہ میرے سرکار نے پوچھا تو میرے سرکار فرماتے ہیں کہ وہ مہار کی جو مکھی تھی وہ مجھ سے کہہ رہی تھی، سرکار جب ہم اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، جب ہم اپنے چھتوں سے نکلتے ہیں، گھروں سے نکلتے ہیں، اور جب کسی پھول کی طرف جاتے ہیں اور اس پھول پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں تو سرکار وہ پھول جو ہوتا ہے بڑا کڑوا ہوتا ہے، لیکن سرکار اسے چوسنے سے پہلے ہم آپ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ سرکار جتنا ہم چونستے ہیں اتنا ہی درود پاک پڑھتے ہیں۔ سرکار کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ کسی مکھی نے آپ پر درود پاک پڑھے بنا کسی پھول کا رس چوسا ہو۔ تو
تو ذرا سوچیں، اگر مکھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے اور رس چوسے تو وہ رس میٹھا ہو جائے۔ او یار، او صاحبوں، میرے دوستو، اگر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں تو کیا ہماری زبانیں میٹھی نہیں ہوں گی؟ ہاں میرے دوستو، یاد رکھیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب کے اندر یہ الفاظ نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے نا، کل قیامت کے دن، کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں وہ ہوگا اور جب وہ جنت کی طرف جائے گا نا، تو اس کا کاندھا، یعنی یہ جو کاندھے ہیں نا ہمارے، یہ اس کا کاندھا جو ہے نا جنت کے دروازے پر حضور کے کاندھے سے ٹچ ہو جائے گا، یعنی مس ہو جائے گا، چھو جائے گا۔ تو یار ذرا سوچیں، اگر حضور کے کاندھے سے ہمارا کاندھا لگ جائے تو کیا ہم سے بڑا کوئی خوش نصیب ہوگا؟ ہاں، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ جتنا درود پاک پڑھیں گے اتنے ہی زیادہ فائدے آپ کو حاصل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہاں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے نا، کل قیامت کے دن میدان محشر میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا، یعنی حضور ہم سے مصافحہ کریں گے۔ ذرا سوچیں، لیکن کریں گے تبھی جب حضور کی بارگاہ میں آپ درود پاک پڑھیں گے۔ تو یہ بس ایک چھوٹے سا واقعات تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات اس چینل پر اپلوڈ کیے جائیں تاکہ آپ لوگوں کو اس سے کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا رہے۔ الوداع کہتا ہوں، پھر کل ملتے ہیں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔